صاحب براہ راست سپریم گفتگو کر رہے ہیں وہ دکھانے دیر ساری آ رہی ہے. آج میرے خیال میں جو آئینی اور قانونی بات ہے وہی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کیونکہ اس کیس میں موجود تھے اور فیصلہ بھی سنا انہوں نے اندر بیٹھ کے، تو اٹارنی جنرل صاحب اگر رائے دیں تو پھر میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. دیکھیں جی، بڑی ایکسپیڈیشس پروسیڈنگ ہوئی، کارروائی ہوئی، آپ سب لوگ فالو کر رہے ہیں. ہم نے اپریشیٹ کیا، ہم نے پورا تعاون بھی کیا. کسی وکیل نے کوئی ٹائم نہیں مانگا، کوئی ڈیٹ نہیں مانگی. جس طرح فاضل عدالت نے چاہا پروسیڈنگ چلی آپ کے سامنے. پرسوں 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک، اور کل صبح 9:30 سے لے کر پھر 6 بجے تک. ہم اپریشیٹ دا ہارڈ ورک پٹ ان بائی آل دا پارٹیز، اور فاضل عدالت کا بھی اس اہم موضوع پر جو انہوں نے اتنا ٹائم دیا. فیکٹس جو آبویسلی سب کے سامنے ہیں، کیس شروع ہوا تھا 9 ممبر بینچ سے، اینڈ وہ پریروگیٹو ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا. انہوں نے 9 ممبر بینچ بنایا. پھر کچھ اور معاملات ہوئے تو ایونچولی 5 ممبر بینچ جب بنا، منڈے کو ہمیں پتہ چلا تو اس میں 2 فاضل جو جج صاحبان ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے دراصل 23 فروری کو ہی اپنے تحریری نوٹ میں ان دونوں پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا، اور باقی جو 9 ممبران نے واپس میٹر بھیجا ٹو دی آنریبل چیف جسٹس، تو 5 ممبر بینچ بنا. اب آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو 5 ممبر بینچ میں 3 جج صاحبان، آنریبل چیف جسٹس آنریبل منیب اختر صاحب اینڈ آنریبل محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے ایک فیصلے کو دیا اور انہوں نے سائن کیا. 2 جو معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب، انہوں نے ایک فیصلے کو سائن کیا. لیکن جو غور کرنے والی بات ہے، جب ہمارے پاس ریٹن آرڈر آیا اصل میں کچھ دیر پہلے ہی، تو میں پیرا 2 پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وی therefore agree with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Manila J, and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings. یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب آنریبل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی، لیکن جو فٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا. وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا معنی خیز ہے. فٹ نوٹ یہ کہتا ہے، initially a 9 member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means کہ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا. 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. یہ صورتحال ہے، اینڈ دس از دا سچویشن. اب آگے اس پر جو بھی پروسیڈ ہوتی ہے، ون بائی ون. جی نہیں سر، ایسے نہیں. قیوم صدیقی صاحب کے بعد لے لو. 1 منٹ، یہ ریویو کا پوائنٹ بنے گا. پہلا میں یہ سوال کا جواب دے دوں. میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابہام نہ ہو. یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور نااہلیت کا کیس ہے، کسی کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ایک آئینی نقطہ آیا اور اس آئینی نقطے کی مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بحث چھڑی، اور اس بحث کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں کہ جن 2 معزز جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا اس معاملے کو ریفر کرتے ہوئے، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو وکلاء تنظیم ہے. ان 2 جج صاحبان نے الٹیمیٹلی رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا، ریکیوز کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صائب تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے. اب 7 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دستخط کر چکے. انہوں نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو
मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पे खारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा की पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने ये राय दे दी। आज जब फैसला आया 5 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस साहब ने इस अरसे में ये मुनासिब समझा कि वो 2 जज साहबान क्योंकि अपनी फ़ाइनल ओपिनियन दे चुके हैं, वो फर्दर इस मामले में नहीं बैठना उनका मुनासिब, सो लिहाजा उन्होंने जो दीगर 5 जज साहबान थे उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ। आज के फ़ैसले में 3 जज साहबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इस बहस को छोड़ देते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फ़ैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिन साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फ़ैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख़्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फ़र्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। आप बड़े सीजन लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है। उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फ़ैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फ़ैसला दिया है। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रज़ा कराना तौर पे रिक्यूज। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए आपको मैं 4-3 क्यों नहीं अनाउंस किया, चीफ जस्टिस ने 3-2 क्यों अनाउंस किया? आप मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी मज़ीद शायद डिबेट हो, लेकिन कानून में कुछ चीज़ें वाज़े नज़र आ रही होती हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे किसी को इख्तलाफ है, कल को कोई सिचुएशन आई तो जिसको इससे इस तशरीह से इख्तलाफ हुआ वो जाके तशरीह करा लेंगे। मेरी नज़र में तो जो आप 4-3 की रेशो बता रहे हैं ये है, तो 4 का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट जो फैसला करेंगे वो 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा और उन हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ क्या फिर आप आएंगे? क्योंकि अब तो अब देखें 3 जज साहबान जो कहते हैं सदर का पंजाब में है, गवर्नर का, और दूसरा KP गवर्नर के हवाले से उनका उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है वो सदर मुमलिकत ने माजरत से की है, जिन्होंने एक फ़ैसला करके थोंप के और फिर उसे वापस लिया और उनके वकील साहब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए अदालत में कहा
کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عہدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بالکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پہ کرنے چاہیے؟ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پہ فائز کرتا ہے اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں، وہ اس طرح کی باتیں کرے جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی۔ یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس، دیکھیے ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب ہائی کورٹس میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک، دونوں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقیح ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلز موجود ہیں، اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی تشریح تو آپ متاثر نہیں ہو گئی تھی؟ فاضل جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کی سمجھ چار فاضل جج صاحبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ کریں۔ بہت جی نہیں، حکومت کا تو نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور JUIF کے وکلاء صاحبان عدالت میں موجود تھے۔ یہ بات ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا، ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ آئین قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو۔ ہمارے وکیل صاحب نے ایک موقف پیش کیا، یہ مقدمہ میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں، قوم خود ڈیسائیڈ کرے۔ اجازت دیں گے مجھے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا۔ اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرچ سے ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے۔ 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی، اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں، وہ آبادی پہ ہوگی۔ ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے۔ صوبوں کے اندر بھی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے، اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، ریپرزنٹیشن بھی۔ آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے، قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں، تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا۔ صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی۔ دوسرا صدیقی صاحب، دوسری بات میں 254 صدیقی صاحب ذرا ایک منٹ مجھے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا۔ 1977 کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاء مسلط نہ ہوتا۔ 1997 کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیگ نون نے 2/3 لی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا۔ 2002 مشرف صاحب نے LFO پہ کرایا، مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے۔ 18ویں ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، 224 انٹروڈیوس کروا کے ایک میکنزم فراہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں۔ اب آج 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی، کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا، نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو۔ سر یہ تماشا چلتا رہے گا، 8 مہینے ہم اس پروسیس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی۔ اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کہ انہوں نے دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو